ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کیا آپ جانتے رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اسے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر۔ اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے؟ اچھا جناب، جو ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھے گا اسے جناب کورنگی کی ایک بڑی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دیا جائے گا، 20 رکعت پوری پڑھے، بندہ کہ 20 کے بعد کہیں کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک پورا پلاٹ مل جائے گا ہر سجدے پر۔ کراچی میں نہیں، پاکستان کے پوش ایریا میں نہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا ہے۔ تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان! سبحان اللہ! اور سنو، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے، کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے فرشتے، اور وہ بھی کتنے؟ 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے، آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ، وہ بعد میں بتاؤں گا، مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا، فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا، اور پھر کیا فرمایا؟ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو یہ خاص رات ہے، فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے۔ کون سا وقت بڑا سینسیٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا، یہ بڑا سینسیٹیو ہے، بڑا حساس، بڑا خوبصورت وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی۔ اور اس مبارک مہینے میں جب جمعہ آئے گا نا، رمضان میں جتنے جمعے ہوں گے، فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے، جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ جو دن رات ہے، فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی، وہ گناہگار بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی پریپریشن ہونی چاہیے۔ افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں؟ بھائی سموسے آگے کے نہیں آئے، پکوڑے آگے کے نہیں آئے، شربت کہاں ہے، دہی بلے کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، گھر میں افراتفری مچی ہوئی ہوتی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے، گر گڑانے کا وقت ہے، آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو، ماں بھی بیٹھی ہو، بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہوں، اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے،
اللہ افطار کا وقت ہے، 10 لاکھ بخشے جائیں گے، اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا، ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، پردے میرے جو مجھے انٹرنیٹ پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، بعد میں سنیں، کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10 15 20 منٹ پہلے اب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اب دعاؤں میں گزاریں۔ افطار کا وقت، افطار سے پہلے بھی دعا کریں، مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں۔ افطار میں لگ جاتے ہیں ہم، کوئی کھجور کھا لی، پانی پی لیا، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں، دوبارہ مانگیں، یہ وقت ہے مانگنے کا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں، صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا، کوئی دور کا مہمان، نارمل مہمان، آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں، اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے، یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ بندہ گھر بھی سجاتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، اچھے اچھے کھانے بناتا ہے، مہمان کی تیاری ہے نا۔ تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے، ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے، اپنے اپنے کردار کو سجانا ہے۔ اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے۔ پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا، شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا ہے، 1 ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں، زیادہ سفر نہیں کرواتے، زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں۔ مجھے روزے رکھنے، مجھے انشاءاللہ تراویاں پڑھنی ہیں، اپنے کام کاج کو موڈیفائی کریں۔ آپ بہت بیزی رہتے کاروبار میں، نوکری میں، تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں، میں عبادت کر سکوں۔ ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے، لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے، اس وقت 2 قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں، تلاوت کی تیاریاں، خوب روزے، تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا، وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھئی رمضان میں پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کون سی آئٹم لینی ہے۔ رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا۔ اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے، ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن ٹھیک تھوڑا کم ہو جانا چاہیے، ہم تھوڑے سمارٹ ہو جائیں، مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں، پورا دن روزہ رکھنا ہے، رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا، پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے۔ تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں، رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں، اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے۔ پورا سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں، پھر موٹے ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گلے خراب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے، فریش ہونے کا مہینہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول، اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا آپ نے دیکھا، تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے، کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا، جس پکوڑے کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے، اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر، افطار آفر، تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یار، جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے، اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیں نا، ہم دوست آپس میں ملتے کیا بات کرتے ہیں؟ یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے، اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے، رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے۔ ارے بھائی یہ بات کون کرے گا؟ تراویح کدھر پڑھنی ہے، آج تلاوت کدھر کرنی ہے، تہجد کہاں پڑھنی ہے، علم دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے، ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے، آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی، یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا، مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے، یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں۔ ایسا نہ کریں۔ ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا۔ معراج شریف کی روایات میں ہے، معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا۔ آپ فرماتے لم ار مثلہ، لم ارا مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی پاک فرما رہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔
یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا ایو خلقی ھذا، اے جبریل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے۔ حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے۔ جبریل امین کہتے حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا، ذرا سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ تسبیح میں مصروف تھا، اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا۔ اب جبریل امین نے اسے کہا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے، یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا۔ اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی، ادب سے بوسہ بھی دیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی۔ اس فرشتے نے نبی پاک کو خوشخبری عطا عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں۔ آئے ہائے، ہماری آمد ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے۔ کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں۔ اے گناہ گاروں تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے۔ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے، ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی شان کیسی ہے؟ یہ مہینے جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا اس کو گویا لاٹری لگتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت بہت اچھے بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 شخص نبی پاک کی بارگاہ میں ایک ساتھ آئے، دونوں نے کلمہ پڑھا، صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیا، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، اور ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے،
اور 1 سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں, یہ دونوں صحابی رسول وہاں موجود ہیں. اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا, وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شہید ہوئے, زیادہ عبادت کرتے تھے, وہ بعد میں جنت میں گئے, اور جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے. اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا, کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے, جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا, ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے. ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے. کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے, شہید وہ ہوئے, عبادت بھی زیادہ کرتے تھے, جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں, جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہا جی حضور یہ تو 1 سال زیادہ زندہ رہے. تو فرمایا کیا 1 سال زیادہ زندہ رہنے والے نے 1 سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے 1 سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے. تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس 1 سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے. تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے, اتنے رمضان اسے ملتے ہیں. بھی 15 شعبان کو نوافل پڑے تھے نا, 2 رکعت یہ بھی تو تھے نا کہ اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. یاد رکھیے گا بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں, لیکن اگر بندہ گناہ گار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا. اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے, اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں, وہ روز جھوٹ بول رہا ہے, وہ روز حرام کما رہا ہے, تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا. یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا, بڑی اچھی نعمت ہے یہ, لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما, عافیت والی طویل عمر عطا فرما. تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے. تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے. اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے, اس کو ضائع نہ ہونے دینا, اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا. پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے, مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. نبی پاک کیا کرتے, میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبلے کی طرف رک کر کے یوں دعا مانگتے. ذرا دعا دیکھیے گا کون سی ہے. آقا کی دعا کیا ہوتی, اللہم اہلہ علینا بالامن والامانہ والسلامت والعافیت المجللۃ ودفاع الاسقام والعون علی الصلاۃ والصیام والقیام وتلاوۃ القرآن. اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ منا حتی ینقضی وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان, سلامتی, مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا, اور نماز, روزے, عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا. اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما, یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما, یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو. سبحان اللہ. تو پتہ چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا, لوگوں کو مبارکباد دینا, یہ اچھا کام ہے. انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں گے, اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں. مگر ایک احتیاط اس میں کرنی ہے, جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل ہوتا ہے. کیا وائرل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے بارے میں، نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں۔ ایسے جھوٹے میسجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے۔ جو بھی آپ کو میسج بھیجے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث پاک ذرا غور سے سن لیں، جو ہر میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں نا، پہلے چیک تو کریں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، ہم کہیں جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے۔ حدیث پاک سنیے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور یہ کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بالکل بھی اور لوگ اچھا یہ تو عجیب ہے نا، کہیں بیٹھے اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے بھائی قرآن میں آیا ہے، کدھر آیا ہے بھائی یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے، بھائی کون سی حدیث کس کتاب ہے پتا کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں۔ بھائی کس نے کہا ہے آپ کو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے؟ آپ کو جب پتا نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں، اتنا سخت معاملہ ہے، نبی پاک کی طرف جھوٹ باندھنا ہے، اور آقا نے کیا فرمایا؟ اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ تو آپ کہہ دیں میں نے کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہیں سنا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کرتے تو لرزہ آ جانا چاہیے۔ ایک زبر زیر پیش کا فرق نہیں کر سکتے قرآن میں، اور جناب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تم کو نہیں پتا قرآن میں یہ ہے، بحث کریں گے اور قرآن کو بیچ میں لے آئیں گے۔ یہ ہماری خواتین بھی بہت کرتی ہیں، تو مہربانی کر کے اسے توبہ کریں، اور ان معاملات میں جب تک آپ کے سامنے، آپ دیکھیں آج کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، لاکھوں ہزاروں حافظ اور عالم بنانے والی شخصیت امیر اہل سنت، نہ جانے کتنی ہزاروں ان کو حدیثیں یاد ہوگی، کتنی روایتیں اور آیتیں یاد ہیں، مگر آج بھی آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں یہ کیوں، یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو لکھا ہوا سامنے لاتے ہیں، حدیث پڑھنی تو پورا پڑھ کے سناتے ہیں، تاکہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لوگوں کے سامنے جائے جو نبی پاک کے مبارک دہن مبارک سے نکلا ہے۔ میارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وہ لفظ جو نبی پاک کی زبان اقدس سے نکلا ہے، وہ چونکہ چنانچہ جیسا کہ کر کے نہیں، ایگزیکٹلی وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تربیت ہے دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں، بلکہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کہ بات کس کی کر رہے ہو یار، کس کی زبان سے وہ جملہ نکلا ہے، آپ کو پتا ہے؟ پوچھو میرے اعلیٰ حضرت سے وہ زبان کیسی ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے۔ میرے رضا کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہماری آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث میں اپنی طرف سے حاشیے لگائیں، اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں، بعض اوقات تو یہ بات ایمانیات پر آ جائے گی اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر رہا ہے، تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے۔ البتہ ماہ رمضان، ایک اور خوبصورت آیت سنیے گا، اس میں قرآن پاک نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا، اس کا ریزن بیان کیا، یعنی ہماری شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے۔ روزے تو ہم برسوں سے رکھ رہے ہیں، بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، کئی ایسے یہاں ایسے ہوں گے، لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے، لعلکم تتقون، قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج سمجھ لے، میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا کہ روزے فرض ہونے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جو روزے کی اعلیٰ ترین حکمت اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا، ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے۔ آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہوگا، وہ بعض علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اس کا معنی پتہ ہے؟ اے ہائے، یقین کریں کبھی کبھی خطبہ ہی ہلا دیتا ہے، یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے نا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، والعاقبۃ للمتقین، جو آخرت ہے نا، جو بعد والی زندگی ہے وہ ہے ہی متقین کے لیے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ اگر ہم متقین نہیں ہیں، متقیوں میں نہیں ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟
اب ذرا غور کیجئے، تقوی یہ بڑی کمال کی نعمت ہے، آسان نہیں ہے، مگر سبحان اللہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے۔ قرآن کہتا بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، تقوی کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں اے عزیز، تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے۔ اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور وہ تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے۔ اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر لے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا، نشاط ثانیہ۔ یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا، شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے ہیں نا، وہ تو پہلی ولادت ہے۔ فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے۔ یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا، ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا۔ ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں۔ جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان نشاط ثانیہ کا اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں۔ اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے، ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال۔ حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی عمر ہے، آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں، باقی زندگی تو کھیلوں میں، گناہوں میں گزار دی ہے۔ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہو، پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے، ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ جو برتھ ڈے پر خوشی بناتے ہیں نا، ان کو سوچنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے، مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تو ماں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات اس بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں۔ توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش
ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہیں یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی۔ اے شراب پینے والو، اے نماز قضا کرنے والو، اے حرام کام کرنے والو، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے ڈاکہ ڈالنے والو، اے ماں باپ کو ستانے والو، کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں رب سے دوستی کرنی ہے، جس مہینے میں ہمارے دشمن، ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس نا، شیطان نے آمین کہا ہے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسری کیا دعا تھی کہ یا اللہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب سوچئے کہ ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ جب والدین کی بات چلی ہے نا تو چلے پہلے میں ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی کچھ ذکر کر لوں کہ کیا عظیم ہستی ہے۔ 10 رمضان ان کا یوم وصال ہے۔ کمال کی حدیث سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک دن یوں ہوا کہ پیارے نبی رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف فرما تھے، حضرت جبریل امین بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ اتنے میں مسلمانوں کی پیاری امی جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دور سے آتی ہوئی نظر آئیں۔ آگے کیا ہوا؟ بخاری شریف کی حدیث سے پاک سنیے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اللہ پاک کا بھی سلام دیجئے، میرا بھی سلام کہیے، اور انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے اندر سے خالی یعنی خولدار موتیوں سے بنا ہوا گھر ہے جس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے۔ اللہ کا سلام، جبریل امین کا سلام اور جنت میں گھر کی بشارت۔ جب حضرت خدیجہ نبی پاک کے پاس پہنچی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک اور حضرت جبریل نے تمہیں سلام کہا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ پاک سلام ہے اور حضرت جبرائیل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی، اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ مرتبہ ہے ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، مادر اولین اہل ایمان کی ہے یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی، برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب، جنتی گوہرے گھر اسے بخش رب، کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شغب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کو شک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کا مرتبہ، آپ کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ آپ کی کنیت ام قاسم ہے، آپ کا سب سے مشہور لقب الکبریٰ ہے۔ آپ بہت پاک باز، بہت باہمت، بلند حوصلہ، باعزت، اعلیٰ نسب رکھنے والی اور نہایت عقل مند خاتون تھی۔ آپ کے اعلیٰ اوصاف و کمالات کی کیا شان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون اور سیدۃ قریش یعنی قریش کی سردار خاتون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اسلام کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کا ایک بڑا پیارا لقب صدیقہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہذہ صدیقۃ امتی، یعنی یہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا کے 7 اولاد ہوئی، یاد رکھیے گا، 7 بچے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، 4 شہزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور 3 شہزادے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ ان میں سے صرف حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں۔ باقی ساری اولاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ یہ یاد رہے،
ایک اور خوبصورت بات کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا، پیارے آقا کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جب تک بی بی خدیجہ دنیا میں ظاہری حیات میں رہی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ اور ایک اور شاندار بات کہ تمام دنیا کے سیدوں کی، حسنی حسینی سیدوں کی جو نانی جان ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، 65 سال کی عمر میں 10 رمضان المبارک 10 سن نبوی آپ کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار جنت المعالی مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ اللہ کریم تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو سب سے ٹف ٹائم تھا نا، وہ اسلام کا جب اعلان ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو لوگ بڑا پیار کرتے تھے نا، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، مگر جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد اپنے پرائے ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے۔ مگر آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ نے جو نبی پاک کو حوصلہ دیا، جو آپ کا ساتھ دیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے حیات طیبہ کے آخری لمحات تک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تو یہ بات سیکھنی چاہیے ہماری ماؤں بہنوں کو کہ اگر گھر میں مرد کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، تانے نہیں دینے، ٹینشن نہیں دینی ہے۔ اور یاد رکھیں میری وہ بہنیں اور مائیں جو مشکل وقت میں اپنے شوہر کا، اپنے بھائی کا، اپنے والد کا ساتھ دیتی ہیں، وہ اللہ انہیں سکھ کے دن ضرور دکھاتا ہے۔ اور جو ہم نے سنا، حدیث پھر آتے اس دعا کی طرف، حضرت جبریل نے دعا کی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے، تو اس سے سوچنا یہ ہے، اس سے سمجھنا یہ ہے کہ ماں باپ کی کتنی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی کتنی دعائیں لینی ہیں۔ میں آج ایک تحدیث نعمت کے لیے، شاید کسی کو یہ بات ترغیب کے لیے مل جائے، اس لیے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ابو جان تقریباً 30 محرم کو آپ کا وصال ہوا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہمیں یہ ضرور اطمینان ہے کہ محرم کے اسی مہینے میں عاشورے میں انہوں نے عمرہ بھی کیا تھا، اور حدیث پاک ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ والد صاحب نماز کے لیے گھر سے نکلے تھے اور راستے میں چوٹ لگی، اور اسی چوٹ سے وہ پھر دنیا سے چلے گئے، واپس نہ آ سکے۔ تو جو راہ خدا میں نکلتا ہے، اللہ پاک اس کو، اس سے اچھی کیا موت ہوگی کہ نماز کی حالت میں وہ تشریف لے گئے۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ ماں باپ تو چلے گئے، اگر ماں باپ حیات ہوتے تو ہم ان کے ساتھ کوئی افطار تو کرتے نا، ہیں ان کی کوئی افطار کی دعوت تو کرتے۔ تو میں نے اور میرے بھائی نے مشورہ کیا کہ اب نہ امی ہیں نہ ابو ہیں، ان کی مسجدیں تو ہیں، تو کیوں نہ ہم وہاں جا کر قرآن خوانی کر کے ایک افطار اجتماع ان کے ایصال ثواب کا کریں، تاکہ ان کی روح کو ثواب پہنچے اور قبر میں بھی انہیں احساس ہو کہ انہیں بچے ان کے بھولے نہیں ہیں۔ یہ بات میں نہ کرتا، مگر میں اس لیے اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ شاید وہ لوگ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کو ترغیب ملے کہ خدا کی قسم، آج اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں، واللہ یو آر سو لکی، جس کے پاس ماں باپ بھی ہیں اور رمضان بھی ہے، آئے ہائے، اور کیا چاہیے تمہیں کہ ماں کے ساتھ افطار کرتے ہو، والد کے ساتھ افطار کرتے ہو، ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پلیز ماں باپ ہیں تو قدر کیجئے، دعائیں لیجئے، ان سے ان کو راضی کرنا، یہ تمہارے لیے جنت کا سامان ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جن سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی، اور اگر ماں باپ ناراض تو رب ناراض، انہیں ناراض نہ کرنا، ہمیشہ خوش رکھنا۔ اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو انہیں بھولا نہ کرو، کسی نہ کسی بہانے انہیں تحفے پہنچایا کرو۔ ہم کیا تحفہ پہنچا سکتے ہیں؟ اب تو ان کو کوئی پیسے تو نہیں دے سکتے، کوئی سوٹ پیس بھی نہیں دے سکتے، مگر دعائیں تو دے سکتے ہیں، ثواب تو پہنچا سکتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا افطار اجتماع اماں جان کے لیے کریں گے تو ہی ثواب پہنچے گا، پوری مسجد بنائیں گے، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ مسجد میں ایک اینٹ لگا دے، اگر آپ کی جتنی حیثیت ہے، آپ 2 کھجوریں کسی کو کھلا دیں کہ یہ میرے ابو کے نام کی ایک کھجور، یہ میری والدہ کے نام کی ایک کھجور، انہیں پتا تو چلے، انہیں ان کی روح کو احساس تو ہو کہ بچوں نے یاد رکھا ہے، بھول نہیں گئے، بھولی تیسری داستان نہیں بن گئے ہم۔ اور آج آپ اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں گے، کل آپ کے بچے آپ کو مرنے کے بعد یاد رکھیں گے۔ تو یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ماں باپ کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں آج ہیں، اللہ جو ہمیں عطائیں فرما رہا ہے، انہوں نے دن رات ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، تو ہمیں ان کی قبر میں انہیں راحت پہنچانی چاہیے، وقتاً فوقتاً انہیں تحفے بھجوانے چاہیے۔ عید آتی تھی تو ماں کو سوٹ پیس دیتے تھے نا، ماں کو تحفہ دیتے تھے، اب نہیں دے پا رہے تو کوئی مسجد میں صدقہ جاریہ والا کام کر کے امی کو ثواب پہنچا دیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں، نیت یہ کرے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنا کتنی بڑی نعمت ہے؟ جو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے حج کرتا ہے نا، یعنی اگر فرض حج پہلے کر لیا، اب نفلی حج کرنے جا رہا ہے،
اور نیت کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے کر رہا ہوں، تو حدیثوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ماں باپ کو تو حج کا ثواب ملے گا، اس بچے کو 10 حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ کمال کی ہستیاں ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا ثواب بھی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں انہیں بھولے؟ خوب ایصال ثواب کریں، ان کی قبر پر جایا کریں۔ اور تیسری حدیث پاک کا جو جز تھا، تیسری دعا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنے اور درود پاک نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو خوب خوب درود پاک پڑھیں، خوب درود پاک پڑھیں، اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ علماء نے یہ بڑا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ اگر ہم کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں اور درود پڑھنا بھول گئے تو علماء کہتے ہیں دن میں ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کرو، 100 بار، 200 بار، 300 بار، تو پورے دن میں جتنی بار بھی نام نامی سنا ہوگا، لیا ہوگا، درود نہیں پڑھ سکے تو اب جو یہ پڑھو گے یہ پڑھنا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے، اپنے والدین کی قدر نصیب فرمائے، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں تراویح میں جی نہ چرایا کریں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے شروع میں 3-4 دن آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، یہ 2-5 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھ کے سمجھتے تراویح معاف ہو گئی ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے تراویح کا ثواب کتنا ہے؟ رمضان میں ہر سجدے پر اللہ کریم 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا کیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی اللہ نے رحمتیں آسان کر دی، پھر ہم تراویح سے بھاگ جاتے ہیں۔ تراویح بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اللہ توفیق دے اشراق چارش بھی پڑھیں، رغبت کریں، یہ وقت آیا۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، کیا پتہ اور آج نہیں ہے، کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ تو اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھیں اور خوب عبادتیں کر لیں، یہ بخشوانے آیا ہے تو کر لیجئے جتنی نیکیاں کرنی ہیں۔ اور آخر میں عرض یہ ہے کہ اس مہینے میں سخاوت بھی کیجیے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجیے، دیگر مسلمانوں کی مدد کیجیے، اور اس کے بعد میری گزارش ہے اپنی دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے رب کریم ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں میرے مالک، ان تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، بالخصوص ازواج مطہرات ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، والدین مصطفیٰ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم تمام اولیاء کاملین خصوصاً بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کو اس کا ایصال ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص میرے مرحوم والدین، دادا دادی، نانا نانی، تمام رشتہ دار اور یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں، اللہ ان میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، والدین میں سے کوئی ایک، اے اللہ ان کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ اے اللہ آج ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا، پاک سے ملاقات اور اس مصافحہ کر۔ آج دنیا میں شوق ہوتا ہے لوگوں کو کسی بڑی شخصیت سے ہماری ملاقات، مگر سچ بتائیے قیامت کے دن وہ کون سی پرسنالٹی ہوگی کہ جس سے ہر مسلمان ملنا چاہے گا، ہر امتی ملنا چاہے گا؟ وہ کوئی اور نہیں، جناب رسول اللہ والسلام۔ دنیا میں کوئی ایک بندہ ہو، آپ کا یہ دھوبی گھاٹ ہے یا کوئی بڑا اسٹیڈیم میں پروگرام ہو رہا ہو، 40-50 ہزار لوگ آ جائیں اور وہ سب مل کر کہیں کہ مجھے ایک بندے سے ملنا ہے، اٹس کوائٹ امپاسبل۔ آسان نہیں ہے اتنے سارے مجمع میں سب مل لیں۔ 25-30 ہزار لوگ مل کر ایک بندے سے نہیں مل سکتے، تو اربوں سوچے نا، 8 ارب تو اس وقت دنیا میں لوگ بستے ہیں، قیامت تک تو نہ جانے کتنے لوگ آ کر چلے گئے ہوں گے، سارے قیامت کے دن ہوں گے، اور مسلمان اس میں کتنے ہوں گے؟ ہر کوئی چاہے گا میں نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کر لوں، مگر ملاقات تو اسی کی ہونی ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دینی ہے۔ تو گویا پیارے آقا علیہ السلام نے خود کارڈ دے دیا ہے ملاقات کا، یہ پاس ہے، سبحان اللہ، جو مجھ پر
50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کر. ہائے ہائے ہائے، تصور سے ہی مزہ آ رہا ہے. اور نبی پاک سے مصافحہ، اگر میری اور آپ کی ہم گناہ گاروں کی باڈی نبی پاک سے ٹچ ہو جائے، یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ سمجھ رہا ہو نا؟ تو حضرت انس سے پوچھیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر ایک بار نبی پاک تشریف لائے اور ان کے دسترخوان سے یا ایک رومال سے میرے آقا نے ہاتھ ٹچ کیے، ہاتھ کرم فرمایا. تو اب ہوا یہ کہ حضرت انس کا بڑا کمال کا انداز تھا. ہمارے گھر میں کوئی کپڑا میلا ہو جائے تو ہم واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، ان کی واشنگ مشین بڑی نرالی تھی. وہ اس رومال کو یا اس دسترخوان کو جب دھونا ہوتا تھا نا، آگ میں ڈال دیتے، آگ سارے میل کو جلاتی، کپڑا واپس نکالتے، اجیالا ہو جاتا. تو لوگوں نے کہا حضرت انس سے یہ صاف کرنے کا کون سا طریقہ ہے، اور اس کپڑے کو آگ کیوں نہیں جلاتی؟ کہتے نبی پاک علیہ السلام ایک بار گھر آئے تھے، اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے، جب سے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی. اب بتاؤ نا یار، کپڑے کو آگ لگائیں، دنیا کی آگ اثر نہ کریں، امتی سے ہاتھ ملا لے، جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ تو یہ سوچئے درود پاک کتنی کمال کی پلیز. اور یہ مہینہ جو ہے نا، ایکچولی منتھ آف شعبان، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الشعبان الشہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ آقا کا مہینہ ہے جو ہمارے درمیان ہے. تو اس مہینے میں ویسی درود پاک کی ہمیں کثرت کرنی ہے اور ایسی عادت بنا لے کہ پھر انشاءاللہ رمضان میں بھی درود پاک، اور پھر اللہ کرے ساری زندگی درود پاک کی عادت پڑ جائے. محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے ایک ایسی ہستی کی بات کرنی ہے کہ جو اس قدر مبارک ہستی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی. وہ عظیم ہستی ہیں کہ چاروں آسمانی مذاہب میں جن کا ذکر بھی موجود ہے، جن کا ادب بھی موجود ہے. ہمارے بہت سارے اسلامی ایکٹیویٹیز کہہ لیں، اسلامک تہوار کہہ لیں، اس کا خاص ریلیشن یا تو حضرت ابراہیم سے ہے یا ان کے خاندان سے ہیں. ہم حج کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم نے. ہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں نا. یہ کون سا پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی؟ پتھر پکڑاتے جاتے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے. صفا مروہ کس کی یاد ہے؟ بی بی ہاجرہ جو حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل جو پیاسے تھے، ماں پانی کے لیے دوڑ رہی ہے. اللہ کو ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ ہمارا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا، ہمارا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم صفا مروہ نہ کریں. زمزم کا ایک ایک قطرہ متبرک کہ جانی کیسے ہوا، یہ حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے جائے ہیں. ہم حج کرنے جاتے، جبرات کی رمی، شیطان کو کنکر مارتے ہیں. کس کی یاد ہے؟ حضرت ابراہیم کی. بقرعید میں سارے مسلمان جن پر واجب ہے قربانی کرتے ہیں، کس کی یاد ہے؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو حضرت ابراہیم ذبح. اب سوچئے میرے اور آپ کی ریلیجن میں، میری اور آپ کی ریلیجس ایکٹیویٹی میں کتنا بڑا کردار، کتنی بڑی یاد، کتنی بڑی ریمیمبرنس حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام. کیا ہستی ہے. اور آپ بلیو کریں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میں آج بیان میں ان کی پوری ہسٹری کو کور نہیں کر سکوں گا، لیکن اگر واقعی اللہ پر بھروسہ سیکھنا ہونا ہے، حوصلہ سیکھنا ہو، مصیبتوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور اللہ پر یقین کیسے رکھنا ہے، قربانی دینی کیسے ہے، اگر یہ سیکھنا ہے نا، حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم کی سیرت اور قرآن، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے واقعات قرآن میں موجود ہیں. یعنی میرا تو جی چاہ رہا ہے میں یہ واقعہ بھی سناؤں، یہ واقعہ. یعنی حضرت ابراہیم 18-20 سال کے تھے. آپ سوچیں یہ کیا ایج ہوتی ہے؟ اس ایج میں تو نوجوان ہے، اس کے اوپر جناب جوانی کا نشہ ہوتا ہے نارملی، مگر اسی ایج میں حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈالا. جب آپ نے بتوں کو سجدہ کرنے سے منع کیا اور انہوں نے آگ جلائی، اور وہ آگ کیسی تھی کہ جو نو فلائنگ زون، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا. اور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو فرشتے آئے تھے آپ کے پاس. آپ کہیں تو بارش برسا دوں، آپ کہیں تو ہوا چلا دوں، یہ آگ بجھ جائے گی. ابراہیم کہتے ہیں مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے نا. تو حضرت جب بالکل تھرو کرنے کا ٹائم آ گیا، جب بالکل آگ میں پھینکا جانے لگا، تو اب جبریل امین آئے، فرشتوں کی سردار. حضرت اب اللہ سے تو کہہ دے نا، اب ہمیں تو نہیں کہہ رہے، ہمیں مدد کے لیے بھی نہیں پکارے، رب سے تو کہیے. کیا زبردست جواب دیا. اللہ دیکھ رہا ہے، اس نے مدد کرنے کی تو کر دے گا، اور اگر وہ چاہتا ہے میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار. کیا بات ہے، کیا بات. 18 سال کی ایج میں توکل تو دیکھو یار، اتنی بڑی آگ. ہماری لاجک کیا ہوتی ہے یار، یہ کروں گا تو برباد ہو جاؤں گا، یہ کروں گا تو جل جاؤں گا. نہیں، حضرت ابراہیم کہتے ہیں رب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. تبھی تو شاعر مشرق نے کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ عشق کا فیصلہ تھا. ہر چیز عقل سے نہیں ہوتی. عشق نے کیا فیصلہ کیا؟ بے خطر کود پڑا
آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل تو سوچ ہی نہیں تھی، عشق نے فیصلے کر دی. تھوڑی پنجابی کا بڑا پیارا مجھے شعر لگتا ہے، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں. عقل کی باتیں کرتے رہیں گے، عشق والے کام کر جاتے. چلیے بات چلیے تو ایک اور عشق والی بات، اور اللہ کرے بات سمجھ جائیں. آگ کا کام کیا ہے بتائیے نا؟ اچھا چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا. پانی میں کسی کو سمندر میں ڈال دیں، اس کا کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا. لاجکس. اور ہمارے سامنے چیزیں کیا کہ پانی میں سمندر میں جائے گا ڈوب جائے گا، چھری چلائے گا تو کٹ جائے گا، آگ میں جائے گا تو چل جائے گا. 3 قرآن کے واقعات ہیں. حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری پھرا دی گئی تھی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، حضرت موسیٰ دریائے نیل میں قدم رکھ چکے تھے، کیا ڈوبے؟ آگ نے جلایا، چھری نے کاٹا. کیا پیغام ہے اس سے؟ کہ اسباب نہیں، خالق کے اسباب پر نظر رکھیں. سارا جہاں مجھے گرانے کی کوشش کر لے، رب نے بچانا ہے تو دریا راستے دے گا، تو آگ باغ بنے گا، تو چھری کام نہیں کرے گی. ہمیں بھروسہ رب پر رکھنا ہے. پرابلم یہی تو ہے، ہمارا وہ بھروسہ ہی نہیں رہا. ہم کہتے نہیں پیسے ہوں گے تو کام ہوگا، تعلقات ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے. ارے یہ بھول ہے آپ کی. رب نے چاہنا ہے تو کام ہونا ہے، رب نے چاہنا ہے تو چیزیں ٹھیک ہونی ہیں. اور اگر سارا جہان میرے خلاف ہو جائے تو اللہ آگ کو بھی باغ بنا سکتا ہے. اس آگ کا پتہ کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم کتنی دیر رہتے اس آگ میں؟ اتنی بڑی آگ ہے جس کے قریب کوئی نہیں جا پا رہا تھا. ایک روایت کے مطابق 40 دن، ایک روایت کے مطابق 7 دن آپ اس آگ میں باہر آئے نا. جس رسی سے باندھا گیا تھا وہ رسی جل گئی تھی، حضرت ابراہیم کا بال بھی بھیکا نہیں ہو. اچھا اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار تو اللہ کے تھے، یقیناً ان کا لیول آف توکل اور ہے، مگر ایک کمال کا شعر شاعر مشرق لکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو نا آج بھی آپ کی آگ باغ بن جائے، رب تو وہی ہے نا جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں آگ کو باغ بنا سکتا ہے، وہ رب تو آج بھی ہے نا. ایک چیز چاہیے، there is only one thing required. وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا چاہیے کیا؟ تو ابراہیم اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلست، آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے. وہ بھروسہ تو آئے نا رب پر. تو یہ حضرت ابراہیم کیا بات ہے، 100 سال تک. آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کب ملے؟ 99 مانگتے رہے اللہ سے اولاد، بیٹا مانگتے رہے، اللہ نے 99 سال کی عمر میں دیا. ہمارے یہاں کسی کا 10-15 سال کی عمر میں بیٹا 15 سال کے وقفے سے بچہ ہو جائے، پیر زمین پہ نہیں رکھنے دیتے یار، بڑی مشکل سے بڑی دعاؤں سے ملا ہے. وہ 99 سال کی عمر میں ملا ہے. اور شیر خاری کیوں کہ جاؤ اپنی زوجہ کے ساتھ صحرا بیابان میں چھوڑ، پھر تو کعبہ آباد ہوا. پھر میرا واقعہ کچھ اور ہے، اس لیے میں آپ کو صرف اپنے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ ہسٹری آف حضرت ابراہیم سوچیے، ایک کے بعد ایک امتحان. خلیل اللہ ایسے تھوڑی بن گئے بھائی، کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کا دوست چھوڑا ہے اپنے بیٹے کو، اور پھر پیاسا بیٹا ہے، ماں پانی ڈھونڈ رہی ہے، زمزم جاری ہوتا ہے، کعبہ آباد ہوتا ہے، مکہ آباد ہوتا ہے. 7 سال کا یہ بیٹا ہوتا ہے ایک روایت کے مطابق، 11 سال کا. اب حکم ہوا ذبح کر دو. یار امتحان تو سوچے لیول آف. اچھا ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، بیماریاں جا نہیں رہی، ایک کے بعد ایک مشکل. کیا مشکل؟ ایک بار کہہ دیا جائے مجھے اور آپ کو کہ زندگی میں ہر بندہ اپنا اپنا ایک بچہ ذبح کرے، بتاؤ کیا حال ہوگا ہمارا؟ چوں نہ کی اس والد نے، منع نہ کیا اس بیٹے نے، ماں دیکھو کیسی. شیطان گیا سب کے پاس کہ پتہ ہے حاجرہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا باپ بیٹے کو گھمانے جا رہا ہے، نہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. شیطان، ماں کہتی کہ بیٹا، باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، کہتا اللہ کا حکم ہے. تو ماں کیسی کہ اللہ کا حکم ہے تو بیٹا قربان ہے. لیول تھا نا، ایک کے بعد ایک ایگزام. اب حضرت ابراہیم کا جو آج واقعہ میں نے سنا، میں نے کہا نا ایسی ہسٹری ہے کہ راتیں بیت جائیں، بیان ہی کرتا جائے بندہ کہ کیسے لوگ تھے. اللہ اکبر. آج جو واقعہ میں نے سنا ہے وہ بڑا یونیک بات، وہ بھی قرآن میں. حضرت ابراہیم ایک بار سمندر کے کنارے، آپ نے دیکھا ایک بندے کی لاش پڑی ہے، پانی آتا ہے اور پانی چلا جاتا ہے، کبھی لاش پر پھر چلا جاتا ہے. جب پانی آتا ہے تو مچھلیاں کھاتی ہیں اس کی باڈی کو، پانی اتر جاتا ہے پرندے ہیں، جانور کھاتے ہیں، کتے وغیرہ جو بھی درندے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں تو اوپر سے چڑیا اور جو بھی پرندے گدھ وغیرہ، وہ ان قسم کی لوگ اس کی اللہ کی باڈی سے اس کے اجزاء کیسے جمع کرے گا؟ اب دیکھنا تو مرنے کے بعد انسان جسم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے، دوبارہ کیسے بنائے گا. اب خلیل اور اللہ کریم کا کہتے ہیں اللہ کے دوست تھے نا، اب ان کی جو کانورسیشن ہوئی ہے نا، اللہ سے بات ہوئی ہے، اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا؟ ذرا سنیے، انداز دیکھیے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں قرآن میں اس کا واقعہ کس طرح موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کس طرح کرے. اللہ نے کیا فرمایا حضرت ابراہیم سے؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں؟ خلیل ہے نا، کہتے ہیں قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اللہ بالکل یقین ہے، دل کا قرار چاہتا ہوں، دل کا یقین چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے.
اللہ اکبر. پھر فرمایا قرآن نے قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ. خلیل کی بات تھی نا, ڈیمونسٹریشن اللہ نے اپنی قدرت کا کیسے دکھایا. فرمایا گیا اے ابراہیم 4 پرند پہلے اپنے ساتھ ان کو پھراؤ, مانوس کر قریب, اور اس کے بعد انہیں چاروں کا گوشت کا قیمہ بنا کر الگ بلاؤ انہیں. اللہ اکبر. کیا ترجمہ سن لیتے قرآن کا کہ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو, پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو, پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو, پھر انہیں پکارو, وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے, اور جان رکھو گے اللہ غالب ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کیا, 4 پرندے لیے. اب وہ 4 پرندے کون سے, یہ بھی بہت خوبصورت دلچسپ بات ہے. پرندے بھی الگ الگ تھے, ایک مور, ایک گدھ, ایک کبوتر, ایک مرغ. آپ نے ان چاروں کے ساتھ چاروں کے سر اپنے پاس رکھے, منڈی اپنے پاس رکھی, اور چاروں کا گوشت ملا کر قیمہ کر دی, چاروں کا مکس کر دی, الگ الگ پہاڑوں پہ تھوڑا تھوڑا رب بلائے. اللہ کا حکم تھا نا, بلاؤ. آواز کیا لگائی حضرت ابراہیم نے, سنیے گا, یا ایھا الدیک, اے مرغ, یا ایتھا الحمامہ, اے کبوتر, یا ایھا النسر, اے گدھ, یا ایھا الطاؤس, اے مور. آپ کا پکارنا تھا. آج ہم کہتے ہیں 3D اینیمیشن کا دور ہے جناب, گرافک ڈیزائن کا دور ہے. یہ میں ہزاروں سال پرانی بات کر رہا ہوں. قدرت کا نظارہ کیسے دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ چاروں طرف سے قیمہ اڑنا شروع ہوتا ہے, جس کا جو حصہ ہے اس پرندے کے اندر لگتا ہے, پورا پرندے کی باڈی بن جاتی ہے بغیر سر کے. وہ پرندے پہاڑ سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس, اپنے اپنے سر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, اور قریب دانے رکھے ہیں چاروں پرندے, دانے بھی چگتے ہیں, اپنی بولی میں بولنا بھی شروع کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو کوئی فکشن اسٹوری نہیں سنا رہا, یہ قرآن کا واقعہ. کہاں موجود ہے, چلے ریفرنس بھی لے لیں, سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں نے تلاوت کر کے دی. اللہ فرما رہا ہے اے ابراہیم اپنے پاس 4 پرندے لو, کھلاؤ پلاؤ, مانوس کرو, پھر ان کا گوشت کا ٹکڑا الگ الگ جگہ پہ رکھو. دوڑتے ہوئے آ کر, اب میرے پیارے بھائیو, پہلے تو میں ایک چھوٹا سا وسوسہ دور لوگوں کو شاید کہ جناب یہ جانے والوں یا رسول حسین یا کیوں بتائیں یہ 4 پرندے اور اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا ان کو پکارو, اور یہ پکار رہے ہیں اے کبوتر, یا ایھا الدیک, یا ایتھا الحمامہ. وہ پکارنے کی ان کو اللہ نے کہا اونچا مقام دیا ہے, ان کی تو روحانی حیات ہے. جب کسی, میں سوال یہ کرتا ہوں, قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو, تو جس نبی کا امتی مردہ نہیں کہیں گے تو اس نبی کا عالم کیا ہوگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جو امتی شہید ہے, قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو. لوگوں کا عالم یہ وسوسوں میں نہ آیا کرے, تو قرآن سے ثابت ہوگا. چلیے یہ میرا ٹاپک نہیں, میں نے سرسری آپ سے بات کر. اب جو یہ 4 پرندے, ان 4 ایسٹ کیا, یہ الگ الگ پرندے کیوں لیے گئے. واہ واہ, مفسرین قرآن کو لوگ سمجھتے نہ, دیکھیے کتنی پیاری بات ہمیں لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں پرندے 4 تھے, ان 4 پرندوں میں ایک بری خصلت ہے. مور بڑا خوبصورت, مگر اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے. مرغ, اس کے اندر شہوت, نفسانی خواہشات بڑی ہو. کبوتر کو اپنی اونچی اڑان پر بڑا گھمنڈ اور بڑا ناز ہو. اور فرمایا چوتھا پرندہ کون ہے, فرمایا گدھ, بڑا لالچی. گدھ تو کہتی لالچ کا نشان. کیا کمال کی بات کی انہیں. فرماتے ہیں کہ 4 پر ذبح قلب میں یقین اور داخل کیا گیا نا. آپ یہ 4 بری خصلتوں کو اپنے دل سے نکال دو, اللہ آپ کے دل کو بھی نور عرفان سے, آپ کے دل پر بھی سبحان اللہ, اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند ہو گئی. یہ 4 وہ برائیاں تھی جو ذبح کی حضرت ابراہیم نے. یہ کیا خوبصورت استعارہ ہے, یہ اشارہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے, یقین قلب مل جائے, ایمان کی مضبوطی مل جائے, یہ وہ 4 بری عادتیں ہیں. سچ بتائیں کتنا عام ہو گئے, 4 عادتوں کو دیکھیں تو اتنی عام ہو گئی ہے. مثال کے طور پر پہلی عادت وہ کیا ہے, گھمنڈ, اپنے آپ پر فخر, غرور, اتنا عام ہو. حالانکہ بچپن سے ایک حدیث ہم سب سن کہ جس کے دل میں رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے, ڈاٹ, نقطہ. یہ بڑی کمال کی اگزامپل دی گئی کہ اتنا بھی تکبر ہوگا نا, جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے, اس کا کیا ایکچولی واٹ از پراؤڈ, تکبر ہے کیا, اس کی تعریف بھی سن لیں. سمپل ڈیفینیشن, اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھ, کسی کو میں طاقتور, یہ کم, میرا مرتبہ, اس کو جانتا کوئی خطرناک گناہ ہے. سیویرٹی کتنی ہے, آپ ابھی میں اشارہ کروں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا. اس دنیا میں سب سے اولی جو گناہ ہوئے ہیں کس نے, شیطان. کیا کیا تھا, سجدہ کر حضرت انکار کی. اب ذرا غور کریں, شیطان پہلے سے اللہ کا نافرمان نہیں تھا, اس کا نام عزازیل تھا, وہ فرشتوں کا استاد تھا, جنت کا خزانچی تھا, ہزاروں سال عبادت کی. اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ یہ تھا کہ جب فرشتے حاضر ہوتے تھے نا, اسی لائن میں اللہ کے پاس جاتا تھا. یہ لیول تھا اس کا. اگر جب حضرت آدم کو بنایا گیا اور سجدے کا حکم دیا, سارے فرشتے سجدے میں گئے. لاجک نہیں پوچھی اللہ سے کہ اللہ یہ مٹی سے بنایا ہے, ہم تو نوری ہیں, ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں. اللہ کا حکم سب چلے گئے سجدے میں.
شیطان نے کیا کہا؟ جیسے شیطان کی جو کانورسیشن ہوئی ہے نا، شیطان نے جو اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ آرگیومنٹ کیا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اس نے کہا انا خیر، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں تو بہتر ہوں اس سے. ایک بار تک ہزاروں سال کی عبادت، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس کے بیک اینڈ پہ کیا کیا تھا. ہزاروں سال کی عبادت، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد، جنت کا خزانچی. once in a lifetime he made proud. ساری عبادت برباد ہے، چہرے کا نور چھین لیا گیا اور اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا، لانتی قرار دے دی. ایک بار تکبر، روز یہ کام کر رہا ہے. ذرا سوچئے ہمیں کیوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر اللہ نے مال دیا تو رب نے دیا ہے، میں کیوں کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھوں. یہ حقیقت پہچاننی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک سپہ سالار تھا، ملاحب اس کا نام تھا. اچھا، اب اس شخص کا بڑا سٹائلی اور ٹوری اور سپہ سالار جو تھا حضرت مطرف بن عبداللہ. کسی ملامت کرنے کی ملامت تو اپنی چال دیکھیے، چال اللہ. اس سپہ سالار کہتا ہے جانتے میں کون؟ پتہ نہیں میں کون ہوں. یہی تو کہتے ہیں لوگ، پتہ نہیں میں کون ہوں. ارے یہ جملہ آتا ہے کیسے زبان پہ، میں واقعی کچھ بھی نہیں. کیا کمال کا جملہ کہا. یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے. جس کو بھی لگتا ہے نا میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، ایکچولی جو کہتے ہیں آئی ایم سم تھنگ، میں بہت کچھ ہوں. سنو، حضرت مطرف اس سپہ سالار سے کہہ رہے ہیں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں. وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں کون ہوں، تجھے اچھی طرح جانتا ہوں. تیری ابتدا ایک ناپاک قطرہ ہے، تیری انتہا ایک بدبودار مردہ ہوگا، اور جو ساری اس کے درمیان گزر کم شرم. سچ بتا کیا تھے، اور آج دنیا سے جب جائیں گے تو کیا ہوں گے. اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ قبر میں نور ہوگا. لیکن ہماری ایکچولی اوقات کیا ہے؟ کس بات پر گھمنڈ ہے بھائی؟ جس کے پاس جو کچھ ہے سب رب نے دیا. کبھی زندگی میں یہ مت کہنا یہ میرا ہے، میں نے کمایا، میری کوشش، میرا فیصلہ. نہیں، منٹ نہیں تھا. آج کل اللہ نے اتنے پیسے دے تو ساتھ نسل اتنا کما لیا. زکات دینے والوں کا لینے والوں میں شامل. اعوذ سے نعمتوں کے زوال سے توبہ کر، پناہ میں آتا ہوں اللہ وہ نعمتوں کے زوال سے بچا لے. یہ نعمتیں یوں چلی جاتی، ناراض ہو نہ کسی نے ملازم کے ساتھ، نہ کسی رشتہ دار کے ساتھ کہ دانا خاک میں جھکیں گے اتنا. میں آپ کو ایک دو وظیفے، ایک طریقے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، واقعی چاہتے ہیں نا تکبر. بڑی پیاری دو حدیثیں سنیں. سبحان اللہ، نبی پاک کتنے کریم ہے ہم پر، ہمیں فارمولہ بھی دے دیا کہ اگر دل تکبر سے پاک کرنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ حدیث پاک کے الفاظ سن لے، درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تک، بس پہلا فارمولہ یہ بنا ہے، میں جس کو جانوں پہلے سلام آگے بڑھ کے خود. کبھی کبھی لگے گا یار میں سو یہ کرے، یہی تو پرابلم ہے. اگر آپ کو سلام کرنے میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے دل میں کہ میں سیٹھ ہوں، یہ نوکر ہے، میں جناب مسجد میں میں جا کر عام نمازیوں سے میں کیوں، اگر جس بھی آپ کو فیل ہونے لگے نا، اٹ مینس سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. یہ فوراً پکڑ لو کہ ڈائگنوز ہو گیا. مجھے سلام کرنے میں شرم آ رہی ہے، مجھے آگے بڑھ کے ہاتھ ملانے میں شرم آ رہی ہے. یہی تو تکبر ہے کہ لوگ آ کر مجھے سلام دے، میں کیوں سلام کروں. اللہ نبی علیہ السلام کے میں اور آپ امتی کا انداز کیا تھا کہ آپ کی بارگاہ بچہ بھی آتا نا، گاؤں کے ولیجز آتے تھے، کہیں پیارے آقا ان کو بھی سلام میں پہل فرما. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کچھ صحابہ کی پلان کر آج جائیں گے اور آج ہم سلام میں پہل کریں گے. کہتے جاتے تھے پھر اس سے. اور ایک اور عشق والی بات بتاؤں، آپ جھوٹ، آقا فرماتے، علماء فرماتے آج بھی سنہری جالیوں پر جاتا ہے اس سے پہلے کہ امتی سلام کرے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی سلام میں پہلے. آج بھی میرے آقا سلام، مدینے گئے اس کی تو لاٹری نکل گئی، سرکار سلام کی سلامتی کی دعا دے دے، میری تو باری نہیں آئی ابھی. میں سلام، غریب مجھے آ کے سلام کرے، سلام کرے، صاف ہونا ہے، علاج تو مجھے کر رہا ہے نا یار. اسی طرح پیارے آقا ایک اور طریقہ بتاتے ہیں، اپنا سامان، حدیث پاک، جس نے اپنا سامان خود اٹھایا کبر سے. یہ بھی بازو کا، میں اپنا سامان، میرے ساتھ لوگ اٹھائیں گے نا، میرے چپل کوئی اور اٹھائے گا، میرا بیگ کوئی اور اٹھائے گا، میرا بازار کا سودا کوئی اور اٹھائے گا. اگر یہ اس لیے ہے کہ میں اٹھاؤں گا تو میری شان کم ہو جائے گی تو تکبر ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ملازم میں چلو کبھی کبھی کہتے ہیں نا کلف اتارنے کے لیے اپنا سامان اٹھائیں، سب کے سامنے چلیں اپنا سامان کا. کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنا سامان اٹھا لیا وہ تکبر سے آزاد. یہ قریب بھی بالکل کبھی نہ آنے. اب آتے ہیں بلا، وہ کیا ہے؟ چار پرندے ذبح کیے تھے نا ملک کے اندر. یہ خطرناک کہ اس کے اندر شہوات، اس سے بچائیں، فلوں سے بچائیں، ایسی گفتگو سے بچائیں، ایسے مناظر سے بچائیں، ایسی ویڈیوز سے بچائیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی. تو انسان کو گناہوں کے یاد رکھیے، پہلے آنکھ بہ پھر دل بہ پھر شرم. اپنے بارے میں کیسے حملہ آور ہوتا ہے. پچھلے زمانے کا ایک واقعہ ہے، سنے تو حیران ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا کہ دعائیں رد نہیں ہوتی. لوگ اپنے مریضوں کو اس کے پاس لاتے، وہ دعا کر اس کی باقاعدہ ایک عبادت. بادشاہ کو پتا چلا کہ جوان بیچاری شدید بیمار، بادشاہ پہ دم کر جوان لڑنا علاج کے لیے چھوڑ کے. یہی شیطان، وہ غیر محرم تنہا ہو، وہ تیسرا شیطان. ایجوکیشن کچھ نہیں ہے، آفس میں لڑکے لڑکیاں ساتھ کام کر، روفی ہے.
حرام جہنم میں لے جانے والا کام بعض اوقات ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور ہم شرم کے کچھ کہتے بھی نہیں، کھلی چھوٹ دی، ہم ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں، کیوں نہیں سوچتے آپ؟ اب وہ عابد تھا، ہم تو ایسے عابد بھی نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگ دعائیں کروانے آ رہے ہیں، اتنا بڑا عابد، اس کا انجام سنیے گا کیا ہوا، تو ہو گیا اب اس کو خیال آیا کہ اب میں منہ کیا دکھاؤں گا، ایک گناہ اب اس کو چھپانے کی دفن مشہور کا شیطان بادشاہ کے کہتا ہے فلاں جگہ پر مار کر بدکاری بادشاہ نے ناش اس عابد کو پکڑا گیا، مارا گیا، آخر کار اس کو پھانسی کی سزا دی گئی، جب پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا شیطان اب اس کے سامنے آتا ہے، اللہ کا انکار کر دو، مجھے سجدہ کر لو، وہ عابد جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی نفسانی خواہشات کے ہاتھ میں کہ شیطان ہنسی چڑھا دی ایمان کے بغیر بھی۔ کبھی اپنے آپ پر یہ مت سوچے میں بڑا مجھے کچھ نہیں ہوتا، اللہ بچائے، ہمیں جانا ہی نہیں اس جگہ پر بھائی، اپنا ٹیسٹ کیوں لینا ہے، ہماری اوقات ہے، بڑوں کو شیطان نے بہکایا، بلم بن باعورا، کتنا بڑا واقعہ ہے قرآن کا، اصل میں قرآن پڑھتے بھی نہیں اس کے بہت ساری باتیں پتہ نہیں، یہ وہ شخص تھا جو مستجاب الدعوات اور ایسا کہ وہ نظر اٹھاتا لوہے محفوظ دیکھ لیتا، اسرائیل کے لوگ گئے کہ پیسے لے، اللہ کے نبی کی بدعا کروں گا میں مارا جاؤں گا، اور انعام بڑھایا اور پیسے بڑھائے اور لالچ بڑھائی، اتنا خزانہ، اتنی آفرز، آخر مان گیا، دعا کرنے گیا پہاڑ کی کرتا حضرت موسیٰ کی زبان سے وہی الفاظ اپنے کی زبان باہر لٹک گئی، وہ جس کی اوپر دیکھ کر لوہے محفوظ دیکھتا تھا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، واٹ واز دا ریزن؟ لالچ، یاد رکھیے لالچ اور یہ نفسانی خواہشات ہیں، اس سے کبھی اپنے آپ کو فارغ مت سمجھے، ڈرتے رہیں، ایسے ماحول سے بچائیں، اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈالنا ہے یار، فلاں جگہ چلتے ہیں، فلاں ملک میں چلتے ہیں، دوستوں کی فلاں محفل میں چلتے ہیں، نہیں، اب یاد کریں کہ جس دن شیطان کے ہاتھ میں مٹھی میں دل آ گیا نا کسی کا، یہ اس سے وہ گناہ کرواتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بتائیں نا کئی باتیں مگر اشارتاً آپ سمجھ کیا نیوز پیپر میں خبروں میں یہ 3 سال کی بچی کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، ہمیں کہتے ہیں کوئی درندہ ہی ہوگا یار، یہ کون کر سکتا ہے، کہ شیطان کے ہاتھ میں جس کا دل آ گیا نا مٹھی میں، اس کا دل جب کالا ہو گیا گناہ کر کے، پھر وہ گناہ ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے یہ کیسے کر سکتے، قرآن کے اس واقعے سے میں نے اپنے آپ کو بچانا، اور گناہ میں بندہ غرق کب ہوتا ہے؟ بری صحبت، برے لوگ ہوتے ہیں، برے دوست ہوتے ہیں، آج کل کے نوجوانوں کو کہو بھائی شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، جواریوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، بے حیائی کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، رپلائی میں کہتے ہیں یار ہم کرتے نہیں، ہم تو صرف بیٹھتے ہیں، ہم نہیں پیتے شراب، ہم نہیں پیتے، ہم نہیں کھیلتے جو، ہم صرف کمپنی دیتے ہیں، میں بڑا پکا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونا، 2-4 والا فارمولا ہے، چلے میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں، کسی بھی جواری، شرابی، ہیروئنچی، ڈکیت، چور، جس سے بھی ملاقات ہو جائے ایک سوال پوچھئے گا، یہ لت کہاں سے ملی، یہ عادت کدھر سے ملی، جواب دیجئے، آپ کو سب کو جواب پتا ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ کوئی نہیں کہے گا کہ میرے امتحان میں نمبر بڑے اچھے آئے تھے تو ابو نے چرس کی سگریٹ لا کے دی کہ بیٹا آج سے شروع کر دے، کوئی نہیں کہے گا کہ ماں جی نے عید والے دن چھری لا کے دی کہ بیٹا آج سے چوری شروع کر، سب یہی کہیں گے کہ برے دوستوں سے برا بنا، تو جب دنیا برے دوستوں سے برا بن رہی ہے تو میں کس بات کا اپنے اوپر اعتماد کر رہا ہوں کہ بروں میں بیٹھ کر اچھا رہوں گا؟ نہیں، برے کی صحبت، اچھے کی صحبت، یہ سمپل فارمولا ہے، اب آپ اور میں چیک کر لیں کہ دوستیاں، کمپنیاں کیسی ہے میری اور آپ کی، کدھر بیٹھتے ہیں ہم لوگ، ذرا غور کیجئے، سوشل ڈسٹینس سکھایا تھا مجھے اور آپ کو کووڈ نے 2020-19 میں، کیسا دور دور رہتے تھے، نہیں یار بیماری نہ لگ جائے، سوشل ڈسٹینس جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے وہاں نہیں ہونا، ہم کیسے شرابی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا پیاری بات طالبان بابا بولے، شاہ کا شعر ہے نا کہ بھلے بندے دی جویں دکان تاراں سودا بھاوے ملے نہ لے آن ہس، اچھے بندے کی صحبت کیسی، جیسے عطر والے کی طرح، جب بھی پرفیوم شاپ پہ جائیں گے، عطر والے کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے فری میں کیا ملے گا؟ پہلے ہی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، مطلب تھوڑی دیر تو پہلے فری میں مزے لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سیمپل بھی مل جاتا ہے، گھر آ کے بھی خوشبو سونگ رہا ہوتا ہے، پیسے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، بینیفٹ ضرور ہے، یہ ہے اچھی صحبت، اب آئے ہیں نا سارے، فائدہ ہی ہو رہا ہے نا، یہ اچھی صحبت ہے، برے بندے دی صحبت جویں دکان لوہار، کپڑے پاویں کنج کو چنگا، جتنے کپڑے بچا لو لوہار کی دکان پر کوئی نہ کوئی چنگاری سراغ کر ہی دیتی ہے، تو کیوں بیٹھتا ہے؟ تو اپنے آپ کو خواہشات، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اس کا بیسٹ فارمولا ہے کہ بری روایتوں میں آتا ہے دوست ہوتا ہے جس کو دیکھ، سوچے تو صحیح، کوئی ایک دوست ہے ایسا جس کو دیکھ کر خدا یاد، ایسے دوست بنائیں، کسی کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی غلط چیز ہی یاد آتی ہو، جب جاؤ اس کے پاس کوئی نئے فراڈ ہے، کیوں چاہیے مجھے وہ دوست جو مرنے کے بعد نہ جنازہ پڑھ، نوجوانوں سے گزارش کرو اچھے دوست آئے، آگے چلتے، چوتھی خطرناک عادت جو اللہ کرے ہمارے اندر سے دھو جائے، وہ حرص و لالچ، دنیا کی لالچ، یہ ایسی گھر کر کہ انسان جو ہے اب اللہ کی رب پریشان ہو، زکوٰۃ بھاری لگنے لگ گئی ہے کہ یار اتنے سارے زکوٰۃ کے پیسے کیسے دے، اللہ ہی میرے پیارے میں قرآن جو گن کر مال جمع کرتے اور خرچ نہیں کرتے نا، کیا قرآن فرماتا ہے، یہ آیتوں کا خوبصورت ردم دیکھیے کیسے جھنجھوڑا گیا ہے، الذی جمع مالا وعد یحسب ان مالہ اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ وما
أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة انہا علیہ صدہ عمد جوڑا ہے. قرآن فرماتا ہے آسان ترجمہ قرآن کا، جس نے مال جوڑا اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسے رکھے گا، اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا. قرآن فرماتا ہے کیا معلوم کر دینے. قرآن کا یہ بڑا کمال کا اسلوب ہے، یہ سٹائل آف قرآن سمجھیے گا. whenever something important، کوئی بڑی بات قرآن فرماتا ہے نا، پہلے قرآن خود ہی سوال کرتا ہے. آپ نے سورہ قدر میں سنا ہوگا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ پھر قرآن خود ہی بتاتا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک جگہ قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما القارعہ، تمہیں کیا پتا قارعہ کیا ہے؟ پھر قرآن خود بیان کرتا ہے کہ وہ قارعہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہاں قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا چورا، اب قرآن بتاتا ہے. وہ سنیے، قرآن فرماتا ہے تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستون. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کیسے اس آگ کو، سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آخرت کی طرف میلان نہیں، میرا دل آخرت مرنے سے ڈر لگتا ہے، دنیا چھوڑ ڈر لگتا ہے. کیا کمال کا جواب دیا. بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہے، جب بھی بات کرو یار اب جانے کی، کیا خوبصورت جواب. نبی پاک نے فارمولا سولوشن دے دیا. آپ فرماتے تیرے پاس مال ہے، فرمایا اپنا مال آگے دل آگے کی، کیونکہ بندے کا دل وہی ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے. کیا اگر اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پہ فیصل آباد میں آپ رہتے ہیں، فیکٹری آپ کی لاہور میں ہے اور آپ نے بہت بڑا کوئی ویئر ہاؤس کراچی میں بنایا ہوا ہے. کراچی لاہور ہر ہفتے جا رہے ہوں گے. کچھ لوگ ہیں آپ جو ہر باقاعدہ دن بندے میں، پیر کو فیصل آباد، تو منگل کو لاہور، تو بدھ کو پنڈی گھوم رہے ہوتے. کیوں؟ مان لینا. کیوں جا رہے؟ کوئی رشتے دار سے ملنے جا رہے؟ نہیں، پوری اگرائی کرنی، پوری سیٹنگ. کیوں؟ دل بار بار اچھا پنڈی کے حالات خراب ہو جائے، پینشن ہمیں فیصل آباد میں ہو رہی ہے. بھائی تو آپ تو رہتے ہیں فیصل آباد، تو میرا مال ہے بھائی ادھر ہے. کیوں؟ دل کدھر ہے؟ جدھر مال ہے. کیا پیاری بات، لاجیکلی بات ہے. ہمارا تیرا آخرت پہ مال بھیج دے، تیرا دل بھی ادھر لگ جائے گا، پھر جانے کا خوف ہی نہیں ہوگا. اس پوری بات کو ایک واقعے سے سمجھیے اور ایلوبریٹ ہو جائے گا اور سمجھ آ جائے گی. میں نے پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ بیان کیا، لیکن ایک بادشاہ تھا، بادشاہی، اس نے اپنی سلطنت میں ایک مقابلہ رکھا کہ میری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف، who is the biggest fool in my kingdom. عجیب سا مقابلہ ہوا. وزیروں نے مقابلہ کروایا، سب سے بڑا بے وقوف بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. کب چیک کر لیا؟ ہم نے چیک کر لیا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. بادشاہ نے اپنے گردن سے سونے چاندی کی مالا اتاری، اس کو گفٹ کر، جھومتا تھوڑے دنوں بعد اس کو کسی نے بتایا بادشاہ سلامت بڑا بیمار اور بالکل اس کی لاسٹ اسٹیج آ گئی ہے. وہ پہنچ گیا بادشاہ کے، کہتا بادشاہ سلامت کیسی طبیعت؟ کہتا ہے بادشاہ کہتا ہے بس لگتا ہے آخری. کہاں جا رہے ہیں؟ بے وقوف تھا نا. کہا اگلے جہان میں جا رہا ہوں. اچھا کسی اور جگہ جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہاں میں تو دنیا میں جا. اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیں، اتنا بڑا محل، اتنے جناب آپ کے نوکر چاکر، ادھر جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ بادشاہ کیا بادشاہ سلامت بڑے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام کنیزیں، ادھر کچھ نوکر بھجوا دیے، خادم؟ تو کوئی خادم نہیں. بادشاہ سلامت سونے چاندی کی کمی نہیں آپ کے پاس، ادھر کچھ سونا چاندی کوئی مال جمع بھجوایا؟ بادشاہ کا بھی